ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وظالمین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وفرقانہ المجید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا خلق کرنے والا اور پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ درود پڑھیے محمد کیونکہ اس وقت میرے سامنے تقریباً تمام چہرے نئے ہیں، اس لیے وضاحت کرنا چاہوں گی کہ میں اپنی مجلس کا ابتدائی حصہ ہمیشہ مخصوص کرتی ہوں اپنے وقت کے امام کے ذکر جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان ایام اذا میں فرش اذا پر آ کر اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کر سکیں۔ ہمیشہ یہ جملہ دہراتی ہوں کہ اگر فرش اذا پر آ کر زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہ کیا تو اس فرش اذا کا مقصد فوت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ کربلا برپا ہی اس لیے ہوئی کہ وقت کے امام کو نہیں پہچانتے۔ اس وقت لشکر یزید کے سامنے 3 امام معصوم موجود تھے، امام حسین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام سید سجاد علیہ السلام۔ 3 امام بیک وقت، 3 معصوم بیک وقت سامنے موجود تھے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ معرفت نہیں رکھتے تھے لہذا جنت کے راستے کو چھوڑ کر جہنم کے راستے پر چلے۔ رہبر غلط تھا، امام غلط تھا، لہذا صحیح راستہ چننے کی صلاحیت کو کھو دیا۔ ہم بھی اس وقت غیبت کبریٰ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا ایمان تو ضرور ہے کہ اللہ کی حجت اس زمین پر موجود ہے، امام وقت موجود ہے، مگر شاید ہمیں یقین نہیں ہے۔ ایمان کی منزل پر تو ہم ہیں، لیکن یقین کی منزل پر ہم ابھی نہیں ہیں۔ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے بھی یہی تصور کرتے ہیں جیسے ہم اپنے باقی 11 اماموں کے لیے کہ وہ امام ہیں لیکن موجود نہیں ہیں، شہید ہو چکے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں۔ وہی احساسات ہم اپنے وقت کے امام کے لیے بھی رکھتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اس احساس کو دل میں رکھیں کہ ہمارا وقت کا امام ہر لمحے ہم سے باخبر ہے، وہ اسی زمین پر موجود ہے جس پر ہم رہتے ہیں، ہر لمحے ہمارے اعمال ہمارے امام کی آنکھوں کے سامنے ہیں، ہم محضر امام نہیں۔ ہر شب جمعہ ہمارا نامہ اعمال ہمارے وقت کے امام کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ اگر ہمیں اس چیز کا یقین ہو تو یقیناً اس وقت مکتب تشیع کی شکل کچھ اور ہے، معاشرے میں مکتب تشیع کا کردار کچھ اور ہے۔ آج ہمارے اعمال، ہمارا کردار وہ نہیں ہے کہ جو یقین کی منزل پر ہونے والوں کا ہوا کرتا ہے۔ ہمیشہ یہ دہراتی ہوں کہ دیکھیے منتظرین امام کی بہت صفات ہیں، بہت فضیلت ہے،
لیکن ان کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، کچھ فرائض بھی ہیں. فقط فرش اعضا پر آ کر الاجل الاجل پکارنے سے ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہوتی. جو ذمہ داریاں ہیں وہ روایات میں جو بیان کی گئی ہیں بہت زیادہ ہیں. دامن وقت میں کیونکہ اتنی گنجائش نہیں ہوتی، لہٰذا ہر مجلس میں کچھ ذمہ داریاں بیان کرتی ہوئی چلتی ہوں. سب سے پہلی ذمہ داری تو یہی ہے کہ ہم معرفت امام کو حاصل کریں، اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہ کیا تو اس کے لیے مشہور و معروف حدیث موجود ہے کہ ختمی مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم من ماتا ولم یعرف امام الزمان ہی فقط ماتا میتۃ الجاہلیہ، کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی موت مرا. ناقابل تلافی نقصان کیا ہے، یہ ایک اور حدیث مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہ کیا، ماتا نصرانین، ماتا یہودین، مشرکن، کافرن، لیسا لمسلم. جو معرفت کو نہیں حاصل کرتا وہ نصرانی مر سکتا ہے، یہودی مر سکتا ہے، مشرک مر سکتا ہے، کافر مر سکتا ہے، لیسا لمسلم، لیکن مسلمان نہیں مرتا. یہ اتنا ناقابل تلافی نقصان ہے کہ اس کی کوئی اور تلافی ہو ہی نہیں سکتی سوائے اس کے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک سانسیں چل رہی ہیں جب تک ہم یہ عمل کر سکتے ہیں، یہ فریضہ انجام دے سکتے ہیں. تو سب سے پہلی ذمہ داری تو ہماری یہ ہے کہ ہم معرفت امام کو حاصل کریں. دوسری ہماری جو منتظرین امام ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے ذہنوں میں کچھ منصوبہ بندی رکھیں، کچھ پلاننگز رکھیں کہ جب ہمارے وقت کے امام آئیں گے تو ہم سب جانتے ہیں وہ کسی ایک ملک میں، کسی ایک شہر میں، کسی ایک خطے میں حکومت نہیں کریں گے، پوری دنیا میں امام کی حکومت قائم ہوگی اور انہیں ہر شعبے سے بہترین افراد درکار ہوں گے. میں اسی لیے بار بار یہ بات ہر فرش اعضا پر دہراتی ہوں کہ ہم شیعان حیدر کرار ہیں، اور ہمارے بچوں کو، خاص طور سے جوانوں کو مخاطب کر کے کہتی ہوں، بچیوں کو مخاطب کر کے کہ آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتی ہوں، آپ طب کے شعبے سے، انجینئرنگ کے شعبے سے، آپ آئی ٹی اسپیشلسٹ بننا چاہتی ہیں، جو کچھ بھی بننا چاہتی ہیں. ایک شیعہ اگر ڈاکٹر بنے تو اسے بہترین ڈاکٹر ہونا چاہیے، ایک شیعہ اگر انجینئر ہو تو اسے بہترین انجینئر ہونا چاہیے، بہترین سائنسدان ہونا چاہیے، اس لیے کہ امام کو ہر شعبے سے بہترین افراد درکار ہوں گے اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے. تیسری ذمہ داری جو سب سے اہم ذمہ داری ہے اور سب سے مشکل کام ہے وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ نیکیوں کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. دیکھیں یہ بہت اہم ذمہ داری ہے، مگر کتنا مشکل کام ہے کہ ممبر سے بیان کرنا تو دور کی بات ہے، ہم اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے بچوں میں بھی اس فریضے کو آسانی سے انجام نہیں دے سکتے. ہر ایک اختلاف کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے آپ کے سامنے، مخالف ہر سمت میں آپ کو اپنے مخالف نظر آئیں گے اگر آپ اس فریضے کو انجام دینا شروع کر دیں. لیکن کتنا اہم فریضہ ہے، ہم جانتے ہیں آج کل بے حیائی کتنی تیزی سے معاشرے میں پھیل رہی ہے، حلال کو حرام، حرام کو حلال اتنی آسانی سے قرار دیا جا رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ امام کے ظہور سے پہلے برائیاں اسی طرح پھیل چکی ہوں گی، دنیا اسی طرح ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اور جب امام آئیں گے تو اس کا خاتمہ ہوگا. یہی ہمارا کانسیپٹ ہے نا. لیکن کسی نے پوچھا تھا امام محمد باقر علیہ السلام، مولا سے پوچھا تھا کہ جب امام آئیں گے، جب ظہور کریں گے تو پھر تو سب کچھ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. یعنی ہمارے یہ کوئی کام نہیں ہے، ہمیں نصرت کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرنا. جب امام آئیں گے تو خود ہی سب کچھ ٹھیک کر لیں گے. امام
محمد باقر علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا تھا؟ کہا تھا خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو اللہ اپنے آخری نبی کے لیے بھی اسی نظام کو رائج کرتا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک ان کے ناصر نہیں تھے، ان کے مددگار نہیں تھے، نہ مکہ فتح ہو سکا تھا اور نہ ہی مکے میں حکومت قائم ہو سکی تھی۔ جب ہجرت کر کے رسول خدا جب مدینہ تشریف لے گئے ہوں اور وہاں انصار کی صورت میں انہیں ناصر ملے، مددگار ملے، تو نہ صرف مکہ فتح ہوا بلکہ مدینہ میں بھی رسول کی حکومت قائم ہوئی ہے اور مکہ میں بھی رسول کی حکومت قائم ہوئی ہے۔ تو جب آخری نبی کو ناصر درکار تھے تو آخری امام کو بھی ناصر اور مددگار چاہیے ہے۔ اس لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم خود کو نصرت امام کے لیے تیار کریں۔ ہم آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت بہترین ٹول ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ ہم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے ذریعے اگر ہم اہل بیت کی تعلیمات کو فروغ دیں، اس کو قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے استعمال کریں تو اس سے بہترین نعمت کوئی نہیں ہے۔ لیکن اسی سوشل میڈیا پر آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ضرورت نہیں ہے کہ ہم روک سکیں۔ ہم سب دیکھتے ہیں کہ سید زادیاں ہیں، سید گھرانوں سے تعلق رکھنے والی بچیاں ہیں، کس کس طرح کی تصاویر اپلوڈ ہوتی ہیں، کیسی کیسی ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں۔ سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ ہم سید گھرانوں سے، سادات گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے اندر تو اتنی جرأت بھی نہیں ہے کہ روکنا تو دور کی بات، یا دل میں برا خیال کرنا تو دور کی بات، ہم تو اسے پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ افراد، وہ مومنین، وہ مومنات کہ جو برا سمجھ بھی رہی ہیں، اس کے باوجود لائک بھی کر رہی ہوتی ہے اور ان تصاویر پر ماشاء اللہ اور سبحان اللہ بھی لکھ رہی ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اور میں بار بار کہتی ہوں کہ دشمن بہت ہوشیار ہے، دشمن بہت چالاک ہے، اس وقت پوری یہودی لابی کام کر رہی ہے۔ اور جب وہ سوشل میڈیا پر یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اطاعت امام میں مصروف نہیں ہیں، تو دشمن اور منظم ہو کر کام کرتا ہے، دشمن کا حملہ اور زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم اپنے آپ کو بھی اطاعت امام کے لیے راضی کریں، آمادہ کریں، اور یہ دعا کرتی ہوں بارگاہ رب العزت میں کہ پروردگار عالم ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے، ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو امام کے سچے خدمت گزاروں اور سچے ناصرین میں شامل فرمائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے خلوص نیت کے ساتھ محمد و آل محمد کی عظمت کو اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے ایک بلند درود پڑھ لیجیے۔ موضوع مجلس آج قرآن کریم میں تدبر و تفکر ہے، اور مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا کے سنہری اقوال میں سے اس خوبصورت قول کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج گفتگو ہوگی کہ مولا فرماتے ہیں کہ جو غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں اور ان کی مشکلات حل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آج کی مجلس میں ہم غور و فکر کرنا سیکھیں گے کہ قرآن کریم میں کیسے غور و فکر کیا جاتا ہے، اور اگر اس مکتب حسینی میں بیٹھ کر ہم نے یہ سیکھ لیا تو پھر نتائج کی ذمہ داری حسین ابن علی کی ہے۔ اگر مومنات کم بھی ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے
500 اور 1000 کے مجمع میں بھی مجلس پڑھی ہے اور 4 سے 6 مومنات کے درمیان بھی مجلس پڑھی ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا, مجھے کبھی بھی فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ فرض پر بی بی فاطمہ الزہرا شہزادی کونین سلام اللہ علیہا لہٰذا اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کتنی مومنات ہیں, لیکن جب درود پڑھیں تو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ محمد و آل محمد کے چاہنے والے بیٹھے ہیں, محمد و آل محمد کی عظمت کو پہچاننے والے بیٹھے ہیں. بلند سے بلند صلوات دیکھیں, ہمیں قرآن کریم میں جب غور و فکر کرنا ہے, تدبر و تفکر کرنا ہے, کتنے مقامات پر ہم نے دیکھا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے, تم تدبر و تفکر کیوں نہیں کرتے. تو لہٰذا ہمیں سیکھنا یہ ہے کہ غور و فکر اگر کرنا ہے, قرآن کے مفاہیم کو اگر سمجھنا ہے تو کیسے سمجھا جائے, طریقہ کیا ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری سوچ کو غیر جانبدار ہونا چاہیے. جب ہم قرآن کریم کو اس نیت سے کھولیں کہ ہمیں اس کے مفاہیم کو سمجھنا ہے, غور و فکر کرنا ہے, تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمیں کیا ثابت کرنا ہے. ہمیں فقط یہ دیکھنا ہے کہ جو علماء کرام, جو مفسرین قرآن نے جو کچھ ثابت کر دیا ہے وہ فقط ہم پر منکشف ہو جائے. ہمارے اندر وہ اہلیت, وہ قابلیت نہیں ہے کہ ہم کچھ ثابت کر سکیں. اور قرآن کریم کی تنہا آیات بھی اپنے اندر بہت گہرے معنی رکھتی ہیں. اس دقیق اور مشکل بات کو اگر آسان کر کے سمجھاؤں تو جناب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کوئی بے جان کتاب نہیں ہے, کوئی بے جان شے نہیں ہے. قرآن کریم کو جب کھولا کیجئے تو اس نیت سے کھولا کیجئے کہ آج قرآن کریم کی یہ آیت میرے لیے کیا نیا پیغام لے کر آئی ہے. کیونکہ قرآن کریم زندہ کلام ہے. اگر بہت خوبصورت الفاظ میں کہوں تو اس طرح کہہ سکتی ہوں کہ حی و قیوم کا حی و قیوم کلام. تو ہم سب کو جب ہم قرآن کریم کو تلاوت کے لیے کھولیں اور اس کے مفاہیم پر غور و فکر کرنا چاہیں تو ہم ہر نئی آیت کو یہ سوچ کر پڑھیں, یہ سوچ کر تلاوت کریں کہ آج یہ آیت ہمارے لیے کیا پیغام لے کر آئی ہے, کیا میسج دے رہی ہے. دیکھیے, آپ سب اس بات کی گواہی دیں گی کہ ہم جتنی مرتبہ بھی قرآن کریم کو ترجمہ سے پڑھیں, ہر دفعہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ نیا پڑھ رہے ہیں. بار بار وہی ترجمہ, وہی سورہ, وہی آیات پڑھتی رہے, ہر مرتبہ یہ احساس ہوگا کہ کچھ نیا ہے. تو قرآن کریم کیونکہ زندہ کا زندہ کلام ہے, لہذا اس کی آیات کبھی فرسودہ نہیں ہوتی, کبھی بوسیدہ نہیں ہوا کرتی. تو قرآن کریم کو تلاوت کرنے کے یہ آداب ہیں کہ ہم اسے سرسری طور پر پڑھتے ہوئے نہ گزر جائیں. اگر ہم سرسری طور پر قرآن کی آیات کو بے توجہی سے پڑھتے ہوئے گزرتے ہیں تو یہ آیات کی بے ادبی ہے. اس وقت میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہی ہوں نا, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, میری کوئی اوقات نہیں ہے, میں گنہگار ہوں, میں ایک حقیر سی دین کی طالب علم ہوں, لیکن آپ سب ہمدن گوش ہیں, میری طرف متوجہ, میری بات کو غور سے سن رہی ہوں. جب میری کوئی حیثیت نہیں ہے, میری کوئی اوقات نہیں ہے, اس کے باوجود آپ کی توجہ میری طرف ہے, شکر گزار ہوں آپ کی, لیکن آپ میری طرف متوجہ ہیں. تو پھر تصور کیجئے کہ ایک حقیر, ایک گنہگار جب آپ سے بات کر رہا ہو تو اس کی بات پر آپ توجہ دیں, لیکن قرآن کریم میں آپ سے گفتگو کون کر رہا ہے, آپ سے کون کلام کر رہا ہے؟ وہ رب کائنات, وہ مالک کائنات, وہ خالق کائنات, وہ جو احد بھی ہے, جو واحد بھی ہے, جو رازق بھی ہے, جو علی کل شیء قدیر ہے, وہ رب آپ سے کلام کر رہا ہوتا ہے. تو کیا اس طرح حق ہے قرآن کریم کو پڑھنے کا کہ ہم بے توجہی سے بس تلاوت کرتے ہوئے گزر جائیں؟
غور و فکر بھی نہ کریں، سوچے بھی نہیں کہ پروردگار ہم سے کہہ کیا رہا ہے، ہمیں کس طرح مخاطب کرتا ہے. اور ہم تو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو پھر میں قرآن کریم پڑھتا ہوں. تو قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جسے بے توجہی سے پڑھتے ہوئے نہیں گزرنا ہے، بلکہ جب آپ قرآن کریم کو کھولیں اور اس کو سامنے رکھیں پڑھنے کے لیے تو نیت کریں کہ مجھے اس سے ہدایت چاہیے. اور جب آپ اس نیت سے پڑھیں گی، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے سے پہلے بھی باوضو ہونا چاہیے، تو یہ اس کے آداب میں شامل ہے کہ ہم باوضو ہوں، ہم قرآن کریم کو جب غور و فکر کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، اس سے ہدایت مانگیں، اسے مخاطب کر کے کہیں کہ مجھے ہدایت چاہیے. اور آپ یقین کیجئے قرآن کریم ہدایت کرتا ہے. جب ہم اس نیت سے پڑھتے ہیں نا اور اس سے ہدایت مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں، تو قرآن کیونکہ بے جان کتاب نہیں ہے، لہٰذا قرآن کریم ہدایت کرتا ہے. پروردگار عالم نے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل کی ہیں وہ سب صحیفے بھی، آسمانی کتابیں بھی کتاب کی شکل میں نازل کی ہیں. واحد قرآن کریم ہے جو کتاب کی شکل میں نازل نہیں ہوا، بلکہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے گفتگو کی ہے اور ان کے ذریعے ہم سے کلام کیا ہے. تو لہٰذا جب قرآن کریم کو آپ اس طرح پڑھنا سیکھ لیں گی، جب انسان اس طرح غور و فکر کرنا سیکھ لے، اس طرح پڑھنا سیکھ لے، اس طرح تدبر و تفکر کرنا سیکھ لے، قرآن کریم کے ساتھ سانس لینا سیکھ لے، قرآن کریم سے مانوس ہونا سیکھ لے، تو پھر وہ انسان، اس کی زندگی لامتناہی عظمتوں تک جا پہنچتی ہے. اس لیے کہ ایک زندہ کلام کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اصول کافی میں یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کی، دن میں ایک لمحے کا غور و فکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایک عالم کو ایک عابد پر فضیلت حاصل ہے. 70 سال کی عبادت، فکر و ساعت خیر من عبادت 70 سنہ، 70 سال کی عبادت سے افضل ہے کہ ایک لمحے کا غور و فکر دین میں کر لیا جائے. تو جب اتنی اہمیت ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہوئے دنیا سے ارشاد فرمانا ہے اتنی تاریخ الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، کہ میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، کہ اللہ کی کتاب اور میری اطرت، کیونکہ دونوں ہم وزن ہیں، دونوں ہم پلہ ہیں. آج کل المیہ کیا ہے کہ ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ بس ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو بس اہل بیت کو کافی سمجھتا ہے، قرآن کو بالکل پسے پشت ڈال. جبکہ ہم اس مولا کے ماننے والے ہیں کہ جس کے لیے نبی نے فرمایا قرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، ان میں کبھی جدائی ہو ہی نہیں سکتی. اور آج ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے نا کہ قرآن کریم معجزہ ہے، قرآن کریم شفا ہے. اس میں ہماری جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے. ہر خشک و تر قرآن کریم میں موجود ہے. دنیا کا کوئی مسئلہ، کوئی مشکل ایسی نہیں جس کا حل قرآن کریم میں موجود نہ ہو. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ بائبل والوں کے پاس بھاگتے ہیں. کیوں یہودیوں کے، عیسائیوں کے سامنے ہم گھٹنے ٹیکتے ہیں، کیوں وہاں جا کر سر جھکاتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس ایسا معجزہ موجود ہے جس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے. اور پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے اس کتاب کا وارث ان بندوں کو قرار دیا کہ جنہیں ہم نے مصطفیٰ قرار دیا. یہ قرآن لاوارث نہیں ہے، اس کے وارث موجود ہیں، مگر وہ وارث نہیں ہے کہ جو مکے اور مدینے کے رہنے والے ہیں، بلکہ
وہ وارث ہے جنہیں اللہ وارث قرار دینا ہے. مصطفیٰ کے معنی کیا ہے؟ چن لینا، منتخب کر لینا، مگر وہ چنا ہوا کہ جسے اللہ چنتا ہے، وہ چنا ہوا نہیں کہ جسے بندے چنتے ہیں. تو اللہ نے انہیں وارث قرار دیا. مصطفیٰ کے معنی چن لینا کے ہیں، اور قرآن کریم میں 4 الفاظ اس کے لیے استعمال ہوئے کہ جس کے معنی چن لینے کے ہیں. کیا الفاظ ہیں؟ استفاء، اجتباء، ارتضاء اور اختیار. چاروں کے معنی ہیں چن لینے کے، منتخب کر لینے کے. تو جسے پروردگار عالم نے جانے استفاء پایا اسے مصطفیٰ بنا دیا، جسے جانے ارتضاء پایا اسے علی مرتضیٰ بنا دیا، جسے جانے اجتباء پایا اسے حسن مجتبیٰ بنا دیا، اور جسے روح اختیار پایا اسے مختار کربلا بنا دیا. محمد والے محمد، بلندتر صلوات. تو یہ وارث ہے قرآن میں، اور قرآن صامت اور قرآن ناطق کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتے. یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے. قرآن کے مفاہیم اتنے وسیع ہیں، اتنی وسعت ہے اس میں، اتنا گہرا سمندر ہے یہ کہ جو جتنی گہرائی میں جاتا ہے اتنے ہی موتی چن کر لاتا ہے. اور یہ وسعت، یہ گہرائی صرف آج کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے. لہٰذا جب ہم قرآن کریم کو اس کے آداب کے ساتھ پڑھیں گے، اگر ہماری نیت فقط رٹنا نہیں ہوگی، اگر ہماری نیت فقط یہ نہیں ہے کہ ہم بہت اچھے قاری قرآن بن جائیں، حافظ قرآن بن جائے، اگر یہ نیت کر کے ہم اس راستے پر چلیں گے، گناہ تو نہیں ہے، ثواب ہے، جو ثواب ہے. پروردگار عالم ہمیں اسی راستے پر کمانڈ عطا کر دے گا، ہم بہترین قاری بن جائیں گے. مگر قرآن ہم سے ڈیمانڈ کچھ اور کر رہا ہے. یہ کتاب الہی فقط یاد کرنے کے لیے نہیں آئی، بلکہ یہ ضابطۂ حیات ہے. اس کے مطابق ہمیں زندگی کو بسر کرنا ہے. یہ الہی منشور ہے. تو ہمیں اس نیت سے قرآن کریم کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے اور اپنی زندگیوں میں داخل کرنا ہے. قرآن کریم کو جب ہم اس نیت سے پڑھتے ہیں تو یہ دنیا میں بھی راحت عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی آسانیاں عطا کرتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. تصور کیجئے کہ 1 گھنٹہ قرآن کریم کو سمجھ کے اگر پڑھا جائے، تو روایت کے الفاظ ہیں اگر سمجھ کے پڑھا جائے تو روایت کے الفاظ ہیں کہ 12,000 قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب 1 گھنٹہ صرف. اور یہی 1 گھنٹہ اگر کسی عالم دین کی صحبت میں گزارا جائے اور آپ کے نفس کی کچھ تربیت ہو جائے اور آپ کچھ سیکھ کر اٹھیں، تب بھی روایت کے الفاظ ہیں کہ 12,000 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب عطا کیا ہے. رضان امام، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اسے ضائع نہ کیجیے. اتنا ثواب ہے دین کا علم حاصل کرنے کا، قرآن کریم کا علم حاصل کرنے کا، کہ جب روز محشر ہوگا تو کچھ والدین ایسے ہوں گے کہ جنہیں نور کا لباس پہنایا جائے، اور ایسا نور ساطع ہو رہا ہوگا کہ جو زمین سے آسمان تک جتنا بھی فاصلہ ہے اس پورے فاصلے میں نور ہی نور ہوگا. تو وہ والدین حیران ہو کر ملائکہ سے کہیں گے کہ ہم نے دنیا میں ایسا کیا عمل کیا تھا کہ ہمیں ایسا نور کا لباس پہنایا گیا ہے اور ہمارے چاروں طرف نور ہی نور ہے. تو ملائکہ کہیں گے دین کا علم حاصل کرنے کی وجہ سے. تو وہ حیران ہو کر کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں جاہل تھے. تو آپ کو پتہ ہے ملائکہ کیا کہیں گے؟ ملائکہ کہیں گے کہ اسی لیے تو یہ نور کا لباس عطا کیا گیا کہ تم جاہل تھے مگر تم نے اپنی اولاد کے واسطے دین کا علم حاصل کرنے کا انتظام کیا. اس لیے پروردگار عالم نے تمہارے لیے یہ نور کا اہتمام کیا ہے. رضان ماں، میں جب دین کا علم حاصل کرنے کی بات کرتی ہوں تو اس میں کوئی ایج گروپ کی لمٹس نہیں ہوتی کہ میں بچوں کے لیے بات کروں. ہر عمر کی خواتین کے لیے، اس لیے کہ جب آپ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر قدم نکالتی ہیں نا، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ ہماری
آنکھوں کے سامنے تو گناہوں کے پردے ہیں نا, ہم نہیں دیکھ سکتے, لیکن فرشتے ملائکہ ہمارے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا رہے ہوتے ہیں. ہم ان پروں پر چلتے ہوئے علم حاصل کرنے جاتے ہیں. سمندر میں جتنی مچھلیاں ہیں تمام کی تمام ہمارے لیے استغفار کر رہی ہوتی ہیں, ہمارے گناہوں پر مچھلیاں استغفار کر رہی ہوتی ہیں. تو میں بارہا کہتی ہوں کہ میں بچیوں کے لیے یہ نہیں کہہ رہی ہوتی کہ دین کا علم حاصل کرو, ہر عمر کی خواتین پر واجب ہے جب تک سانسیں چل رہی ہیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتی رہیں گی. یہ نہ سوچئے کہ اب میری عمر اتنی ہو گئی ہے, ہم میں سے اکثر خواتین یہ کہہ رہی ہوتی ہے نا, اب حافظہ کہاں ساتھ دے گا, اب دماغ کہاں کام کرے گا. یہ جو ہمارے مجتہدین ہیں یہ 80 کراس کر چکے ہیں, ان کے حافظوں کا عالم دیکھا ہے آپ نے. تو یہ نہ سوچئے کہ اب فائدہ کیا ہے, اب قرآن کہاں سمجھ میں آئے گا, اب حدیث کا علم کہاں سمجھ میں آئے گا, اب تفسیر قرآن کیسے سمجھ سکتے ہیں, اب مدرسے جا کے کیسے پڑھیں گے, لوگ ہنسیں گے, مذاق اڑائیں گے. نہیں, اتنی فضیلت ہے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ 12,000 قرآن کریم ختم کرنے کا آسان بات تو نہیں ہے, اور پروردگار عالم صرف 1 گھنٹے کے بدلے 12,000 قرآن کریم ختم کرنے کا اجر و ثواب عطا کر رہا ہے. تو یہ بھی مت سوچیے کہ اب عمر اتنی ہو گئی, اب تو قبر میں پیر لٹکائے بیٹھے, اب کیا دین کا علم حاصل کریں. اگر اس روایت کو سنیے اور آج گراں میں باندھ کر روحانی تبرک کے طور پر اس فرش اعضاء سے لے کر جائیے گا کہ یہ نہ سوچیے کہ عمر کتنی ہو گئی ہے, اب تو ہمارے قبر میں پاؤں لگتی ہے. جب کوئی اس نیت کے ساتھ کہ مجھے خلوص نیت کے ساتھ دین کا علم حاصل کرنا ہے, اس راستے پر جب قدم رکھتا ہے کوئی مومن, تو اگر اس کو 1 دن بعد یا 2 دن بعد یا 4 دن بعد موت آ جاتی ہے, وہ قبر میں چلا جاتا ہے. اب اس کا علم حاصل کرنا یہ بیکار نہیں جائے گا. جب وہ قبر میں اتار دیا جائے گا نا, اس وقت پروردگار عالم قبر میں ملائکہ کو حکم دے گا کہ اسے قرآن پڑھاؤ, اسے دین کا علم سکھاؤ. اور کب تک سکھاؤ؟ جب تک وہ عالم برزخ میں. اور عالم برزخ آپ جانتی ہیں نا کتنا طویل عرصہ ہے, کہ جب ہم مرتے ہیں اور قبر میں دفنا دیے جاتے ہیں اس وقت سے لے کر جب تک قیامت نہیں آ جاتی, وہ تمام پیریڈ جو ہے وہ کیا ہے, عالم برزخ کہلاتا ہے. تو پروردگار عالم ملائکہ کو یہ حکم دیتا ہے اب تم اس کے معلم بن جاؤ اور تم اسے پڑھاؤ اس وقت تک. تو اگر کوئی روز محشر, وہ انسان کے جو دنیا میں جاہل تھا, وہ اگر روز محشر کوئی مجتہد بن کر کھڑا ہو جائے, کوئی آیت اللہ خامنائی کے مقام پر آ جائے, کوئی آیت اللہ سیستانی کے مقام پر آ جائے, تو تعجب کی بات نہیں ہوگی. اس لیے کہ اس نے دنیا میں, تو ہم کتنے عرصے پڑھتے ہیں, ہماری عمر کتنی ہوتی ہے, 50 سال, 60 سال, 70 سال, 80 سال, یہ ایوریج عمر تو آج کل یہ بھی نہیں ہے. یا کوئی بہت زیادہ ہے جس کی طویل عمر, جسے طول عمر عطا کی جائے, تو 90 سال میں 95 سال, اتنا عرصہ پڑھ سکتے ہیں نا. لیکن جب قبر میں پروردگار عالم علم کے لیے انتظام کر رہا ہے, تو پورا عالم برزخ وہ معلم کس کو قرار دے رہا ہے, ملائکہ کو, کہ جو پورا وقت ہمیں پڑھاتے رہیں گے. تو اس بات پر تعجب نہ ہو کہ اس وقت کوئی مجتہد بن کر اٹھ جائے. درود پڑھیے محمد محمد والے محمد صلوات. فضیلت ہے علم حاصل کرنے کی. اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد ان کی دنیا میں فقط 3 قسم کے لوگ ہیں. میرے مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا میں فقط 3 قسم کے لوگ ہیں, یا تو عالم ہیں, یا طالب علم ہیں, یا کوڑا کرکٹ. تو اب تصور کیجئے کہ ہم میں سے کوئی بھی کم از کم کوڑا کرکٹ میں اپنا شمار تو نہیں کرنا چاہتا. ہم عالم نہیں بن سکتے, ہمارے اندر وہ اہلیت نہیں ہے, لیکن طالب علم ہر انسان بن سکتے ہیں.
تو کم از کم اتنی تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم طالب علم بن کر یہ زندگی گزاریں اور ہمارا شمار روز محشر کوڑا کرکٹ میں نہ ہو۔ آیت اللہ مراشی نجفی، بس یہ آپ کے سامنے بیان کر کے میں مسائل سے متصل ہو جاؤں گی۔ آیت اللہ مراشی نجفی کتنا بڑا نام ہے، کتنے بڑے مرجع ہیں کہ جنہوں نے عالم خواب میں نہیں بلکہ سامنے خود امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے۔ اور امام کی دعا کے نتیجے میں انہوں نے قم میں جو لائبریری قائم کی وہ ایشیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے۔ اور جب ان کا انتقال ہو رہا تھا، وہ دنیا سے جا رہے تھے اور ان کے لیے جگہ مخصوص تھی معصومہ قم کے حرم میں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا وصیت کی کہ مجھے بی بی معصومہ قم کے حرم میں دفنانے کے بجائے جو میری لائبریری ہے اس کے دروازے کے پاس دفنایا جائے۔ کیوں انہوں نے یہ وصیت کی جانتی ہے؟ اس لیے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ کیونکہ طالب علم کی فضیلت جانتے تھے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جب طالب علم میری لائبریری میں جب پڑھنے کے لیے آئیں، علم حاصل کرنے کے لیے آئیں، تو ان کے پیروں کی خاک اڑ اڑ کر میری قبر پر پڑتی رہے اور میری قبر پر رحمتیں نازل ہوتی رہیں۔ ضرور پڑھیے تو زین امام قرآن صامت اور قرآن ناطق میں کبھی جدائی نہیں آتی، اور یہ ہم نے کربلا کے میدان میں دیکھا کہ امام حسین کا سر تن سے جدا ہونے کے بعد بھی نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ عزیزارو، آپ مسلسل 24 محرم سے آج تک سید سجاد کو پرسہ دیے ہیں، اپنے چوتھے امام کو رو رہی ہیں، اس امام کو کہ جو 40 سال روتا رہا۔ اتنا رویا ہے میرا مولا کہ جب پانی سامنے آتا تھا تو میرا مولا روتا تھا، گوسفند کو ذبح ہوتے دیکھتا تھا تو میرا مولا روتا تھا، کہیں بازاروں سے گزرتا تھا تو میرا مولا روتا تھا۔ 40 سال میرا مولا روتا رہا، اور اس کے بعد دنیا سے جب جا رہا ہے تو یہ کہتا ہوا جا رہا ہے کہ بابا میں آپ پر رونے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ عزیزداران امام، میں اور آپ کیا حق ادا کر سکتے ہیں؟ جو مولا 40 سال خون کے آنسو روتا رہا، زہری مولا کا چاہنے والا ہے، شیعہ نہیں ہے مگر مولا کا چاہنے والا ہے، مولا سے محبت کرنے والا ہے، مولا کی خدمت میں ایک دفعہ حاضر ہوا اور مولا سے کہا کہ مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، اور آپ میرے بیٹے کی شادی میں اگر تشریف لائیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ میرے مولا نے کہا کہ زہری، اب ہم واقع کربلا کے بعد سے ہم کسی خوشی کی تقریب میں نہیں جا رہے، ہم شادیوں میں نہیں جاتے تو بھی، لیکن اگر کہیں فرش عزا بچتی ہے تو ہمیں بلانے کی ضرورت نہیں آتی، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں خبر ہو جاتی ہے اور ہم خود پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے نا کہ معصومین فرش عزا پر موجود ہوتے ہیں، اور یہ بات مولا خود اپنی زبان سے فرما رہے ہیں کہ پھر ہمیں بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج یہ جو ہمارے یہاں یہ جاری ہے یہ رسم کہ ہم شادیوں سے پہلے مجلس حسین برپا کرتے ہیں، یہ اسی زہری نے اس کی رسم ڈالی ہے زبان امام، کہ جب مولا نے یہ کہا نا کہ ہم شادیوں میں نہیں جاتے، فرش عزا بچتی ہے تو ہم آ جایا کرتے ہیں، تو زہری نے اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے حسین کی فرش عزا بچھائی تھی، اور عزادارو جب وہ دروازے پر پہنچا تھا تو دیکھا تھا سید سجاد سامنے کھڑے ہیں، اس نے مولا کے لیے ذاکر حسین کے پاس بہت اچھی سی مسند بچھائی اور کہا مولا آپ اس مسند پر تشریف رکھیں۔ مولا اس مسند پر بیٹھے
ذاکر نے مسائل پڑھنے شروع کیے. آپ تصور کی آنکھ سے دیکھیے گا کہ ذاکر مسائل پڑھ رہا ہے اور کون سننے والا وہاں موجود ہے کہ جس نے کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. عزاداروں تصور کیجئے کیسی مجلس برپا ہو رہی ہوگی, کیسا کوہرام مچا ہوا ہوگا. اتنا کوہرام تھا, ایسی مجلس ہو رہی تھی, کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا. ایک مرتبہ جب مسائل ختم ہوئے تب زوری نے دیکھا مولا اس نشست پر موجود نہیں ہے. ایک مرتبہ پریشان ہو کر باہر آیا کہ کہیں مولا ناراض تو نہیں ہو گئے, کہیں مولا چلے تو نہیں گئے. اب جب باہر آیا دیکھتا ہے جہاں عزاداروں نے اپنی جوتیاں اتاری ہیں, میرا مولا وہاں بیٹھ کر رو رہا ہے. ارے آخر کہتا ہے مولا میں نے آپ کے لیے اندر نشست بچھائی تھی. مولا آپ عزاداروں کی جوتیوں کے پاس. مولا نے رو کر کہا زہری تمہاری آنکھیں وہ نہیں دیکھتی جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں. ارے جب مسائل شروع ہوئے, ارے میری دادی فاطمہ الزہرا مجلس میں داخل ہوئی, ارے فرش پر آ کر نہیں بیٹھی, اس جگہ بیٹھی جہاں عزاداروں نے جوتے اتارے تھے. ارے جب میری دادی وہاں بیٹھی ہو, زہری میں فرش عزا پر کیسے بیٹھ جاؤ. اجرکم اللہ, آپ کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوتی ہے. میرا چھٹا امام ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہے, بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہے, بار الہ ان آوازوں پر اپنا رحم فرما. عزاداروں خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. آج سفر کی پہلی تاریخ ہو گئی. عزاداروں وہ قافلہ جو 3 دن سے دربار کے باہر کھڑا تھا, ارے زینب رکوع کی حالت میں تھی, 15 اذانیں گزر گئی, ارے بیویاں باہر کھڑی تھی. آج پہلی سفر کو داخلہ ہے دربار یزید. عزاداران امام یزید کے دربار میں جب یہ قافلہ داخل ہوا نا تو وہ قافلہ اہل بیت کا جو 3 دن سے باہر کھڑا تھا, اب پوری رات یہ بیویاں یزید کے دربار میں کھڑی ہیں. ارے کرسیاں سجی ہوئی ہے, صبح کا انتظار ہو رہا ہے کہ یزید ملعون ارے تخت پر نمودار ہو جائے. ارے بیویاں کھڑی رہی, بڑے بڑے لوگ براجمان تھے ان کرسیوں پر عزاداروں, اور انہی میں روم کا سفیر بھی موجود تھا. ایک مرتبہ جب ان بیویوں پر نظر پڑی ہے نا روم کے سفیر کی, مجمع میں سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور اٹھ کر یزید سے کہتا ہے کہ کیا یہ بیویاں جو قیدی ہیں جن کے گلے ایک ہی رسن سے بندھے ہیں, کیا یہ مسلمان ہیں؟ یزید کہتا ہے کہ ہاں مسلمان ہے, تو کیوں پوچھتا ہے؟ اور کہتا ہے کہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں میں وہ کون سا جرم ہے جس کی شریعت میں اتنی بڑی سزا ہے کہ ایک رسم میں 12 گلے بندھے ہوں. ارے نہ عمر دیکھی جائے نہ قد دیکھا جائے. عزاداروں اسی رسم سے زینب کا گلا بھی بندھا تھا, اسی رسم سے 4 سال کی سکینہ کا گلا بھی بندھا, اسی رسم میں 5 سال کے محمد باقر بھی بندھے. عزاداروں وہ روم کا سفیر کہتا ہے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میرے اندر انسانیت ہے. میں پوری رات دیکھتا رہا کہ اس رسم میں جو 12 گلے بندھے ہیں ان میں جو سب سے چھوٹی بچی ہے, جو سب سے آخر میں کھڑی ہے, ارے اس کے منہ پر تماچوں کے نشان ہیں, ارے اس کے رخسار نیلے ہیں, اس کے کانوں سے خون بہ رہا ہے, اس کا سینہ زخمی ہے. ارے میں پوری رات اس بچی کو دیکھتا رہا ہوں. ارے 9 مرتبہ وہ بچی زمین پر گر کر بے ہوش ہوئی ہے. عزاداروں میرا مولا یوں ہی خون کے آنسو نہیں روتا
مبالغہ نہیں ہے، یہ فقط الفاظ نہیں ہے، سید سجاد نے خون کے آنسو بہائے ہیں۔ تو جب منہال نے میرے مولا سے پوچھا تھا نا، مولا آپ کی آنکھوں سے پہلی مرتبہ خون کب جاری ہوا، میرے مولا نے رو کر کہا تھا منہال منہال، میری آنکھوں سے اس وقت بھی خون جاری نہیں ہوا کہ جب میں ماں بہنوں کو اور پھوپھی کو کھلے سر لے کر کوفہ کے بازار سے گزر رہا تھا۔ ارے میری آنکھوں سے اس وقت بھی خون نہیں بہا جب میں نے چچا عباس کا لاشا دیکھا۔ ارے میرے آنسوؤں کا رنگ اس وقت بھی نہ بدلا جب میں نے سکینہ کو تماچے لگتے دیکھے۔ مگر اے منہال، جب طبل بجا اور کہا گیا دربار میں داخل ہو جاؤ، دربار میں چاروں طرف شیشے لگے تھے۔ ارے کسی نے یزید سے پوچھا کہ اتنے خداور شیشے کیوں لگ رہے؟ ارے جانتی ہے یزید نے مسکرا کر کیا کہا؟ ارے کہا میں نے سنا تھا کہ جب بیویاں ابن زیاد کے دربار میں گئی تھی، ارے ایک بیوی دوسری بیوی کے پیچھے چھپتی تھی شرم سے۔ ارے میں نے شیشے اس لیے لگائے کہ بیویاں ایک دوسرے کے پیچھے چھپ نہ سکے۔ ارے میرا مولا کہتا ہے